28واں عمل ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ ہے مصائب اور تکالیف پر صبر کرنا۔ کہ جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے اور وہ اس تکلیف پر صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنة في نفسه وماله وولده، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو مسلسل آزمایا جاتا ہے، کبھی اس کی جان کے بارے میں، کبھی مال کے بارے میں، کبھی اولاد کے بارے میں، حتی یلقى اللہ تعالی وما علیہ من خطیئۃ، یہاں تک کہ یہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی انسان پر جو آزمائشیں آئیں اور وہ ان آزمائشوں پر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، اللہ رب العزت کی ذات سے گلے شکوے نہ کرے، بلکہ آزمائش پر صبر کرے تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ای الناس اشد بلاء، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں تو آپ نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر، پھر ان لوگوں پر جو انبیاء کے قریب ہیں، پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہیں۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے بقدر۔ فإن کان فی دینہ صلبا، اگر کوئی آدمی اپنے دین میں پختہ ہوتا ہے، اشتد بلاؤہ، تو اس کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں۔ وإن کان فی دینہ رقۃ، اور اگر کوئی اپنے دین میں نرم ہوتا ہے، ہوّن علیہ، تو آزمائشیں بھی اس پر اسی طرح آسان ہوتی ہیں۔ فما زال کذلک حتی یمشی علی ارض ما لہ ذنب، مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور انسان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ زمین پر چلتا ہے تو پھر اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو آزماتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آئی، پھر ان کے بعد صلحاء پر، دینداروں پر آئی۔ ہر انسان کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ اگر کوئی دین میں پختہ ہو تو آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں، اور اگر کوئی دین میں نرم ہو تو آزمائشیں بھی اس کے مطابق ہیں، اور ثمرہ یہ ملتا ہے کہ اس کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ زمین پر چلتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ رب العزت کسی انسان کو کوئی مرتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں اور انسان اپنی عبادت کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اس پر تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں اور وہ ان پر صبر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس کو وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ، جب اللہ رب العزت کسی انسان کے لیے کوئی درجہ مقرر کر دیں، لم یبلغها بعملہ، اور انسان اس مقام تک اپنے عمل سے نہ پہنچ سکے، ابتلاہ اللہ فی جسدہ، تو اللہ رب العزت اسے آزماتا ہے، کبھی جسم پر بیماریوں کی صورت میں، او فی مالہ، کبھی مال میں نقصان کی صورت میں، او فی ولدہ، کبھی اولاد کی صورت میں کہ اولاد پر تکلیفیں آتی ہیں، ثم صبرہ علی ذلک، پھر یہ انسان اس پہ صبر کرتا ہے، حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ، یہاں تک کہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے
جو درجہ اللہ نے اس کے ہاں قیامت میں رکھا تھا، تو انسان اس مرتبے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے آزمائشوں کا آ جانا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اس کا پتہ تب چلتا ہے اگر آزمائشوں میں صبر ہیں تو سمجھو اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر آزمائشوں میں صبر نہیں ہے تو یہ انسان کے پھر گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ ایسی مصیبت میں انسان کو نہیں ڈالتا جس سے وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ اگر ایسی تکلیف، ایسی مصیبت آئے جس سے انسان رسوا ہو، ذلیل ہو جائے، تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کے ہر گناہ کا بدلہ چونکہ اسے ملتا ہے، اس وجہ سے بعض گناہوں کے بدلے کی وجہ سے انسان رسوا ہوتا ہے۔ ہر گناہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، ہر گناہ انسان کی حیثیت اور مقام اور مرتبے کو گھٹا دیتا ہے۔ آزمائش انسان کے مرتبے کو بڑھاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، تکلیف کی وجہ سے لوگ نفرت نہیں کرتے، اور اگر یہ مصیبت گناہوں کی وجہ سے ہو تو لوگوں کا اس سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے۔ تو بہرحال 28واں مقام وہ ہوا جس سے انسان کے گناہ جھڑیں گے، وہ تکلیفوں پر صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یود اہل العافیت یوم القیامہ، عافیت والے لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے، حین یعطی اہل البلاء الثواب، جب اللہ رب العزت آزمائش والوں کو ثواب عطا کریں گے، لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض، کہ کاش کہ ان کی کھالوں کو دنیا میں کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا۔ جب قیامت کے دن اللہ انسان کو بدلہ دے گا تو انسان کہے گا کاش مجھے دنیا میں کسی عمل کا بدلہ نہ ملتا، آخرت میں ملتا، اور میرے جسم کی کھال کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا اور میں صبر کرتا، جب آخرت میں اس کو درجات ملیں گے۔ اس لیے درجات کی بلندگی اور درجات اور مقامات کا ملنا آزمائش پر ہوتا ہے۔ جب مصیبت آئے تو انسان اپنے سے اوپر کو دیکھے کہ اس پر مجھ سے بڑی مصیبت ہے، اللہ نے تو مجھ پر اس کی بنسبت کم مصیبت نازل کی ہے۔ المستطرف فی کل فن مستظرف میں واقعہ ہے، حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بیٹھے تھے، اچانک کسی نے خبر دی کہ آپ کا بیٹا چھت کے اوپر تھا اور چھت سے پاؤں پھسلا نیچے گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ عروہ بن زبیر نے آگے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک بیٹا لیا ہے اور پوری جماعت کو باقی رکھا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال لئن اخذت واحدا ولقد ابقیت جماعتا، یا اللہ تیرا ہر حال میں شکر، تو نے ایک لیا ہے لیکن باقیوں کو تو باقی چھوڑا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو لے لیتا، لیکن مولا کریم تو نے ایک لیا، باقی تو نے باقی چھوڑے، اس پر تیرا شکر ہے۔ تو یہ ہے آزمائش پہ صبر کرنا، کہ جب انسان پر مصیبت آئے وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ وہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں تو صبر آ جاتا ہے۔ المستطرف میں واقعہ ہے، ولید بادشاہ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے آ کر اپنا واقعہ سنایا اور وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، سیلاب آیا تھا، سیلاب کے اندر میرے بیوی بچے جتنے تھے وہ پانی کے اندر ڈوب گئے، سب کا انتقال ہو گیا۔ ایک میری سواری بچی اور میرا ایک چھوٹا بیٹا بچا جس کی عمر 5 سے 6 سال تھی، اور وہ سواری میری اونٹنی کی سواری تھی۔ تو میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا کہ چلو ایک تو باقی رہا ہے، بچے کو لے کر آیا اور میں نے ایک چٹان پہ اپنے بیٹے کو رکھا، اور میں ارد گرد دیکھنے لگا کہ آخر کوئی اور بھی باقی بچے ہیں یا سب ہی پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ کہتے میں ارد گرد جا رہا تھا، اچانک کیا ہوا، بھیڑیا پیچھے سے آیا اور اس نے میرے اس بچے کو بھی اٹھا لیا اور کھا گیا۔ بچے کو لے کر دوڑا، میں پیچھے دوڑا لیکن میں اسے پکڑ نہ سکا۔ جو بیٹا بچا تھا اسے بھیڑیا لے گیا۔ اب میں اپنی اونٹنی سواری کی طرف گیا کہ دیکھوں وہ بھی ہیں یا نہیں، وہ بھی کہیں بدک تو نہیں گئی۔ میں سواری کو تلاش کرنے لگا، سواری مجھے مل گئی،
لیکن وہ سواری تیزی میں بھاگ رہی تھی، جیسے ہی میں پکڑنے لگا تو اس اونٹ نے اپنے پاؤں سے مجھے مارا، تو کہا کہ میرے یہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور میری یہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب میری حالت یہ ہے کہ بچے بھی میرے موجود نہیں، اولاد بھی میری موجود نہیں، ایک بیٹا میری آنکھوں کے سامنے بھیڑیا لے گیا، باقی اولاد پانی میں ڈوب گئی، آنکھوں کی بینائی میری چلی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے ایمان میرا باقی ہے۔ تو دیکھیں آزمائشیں کتنی آئی، لیکن ایمان، صبر و تحمل کس قدر ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کو جانچتا ہے، اور انسان کے ایمان کا پتہ دو وقت میں لگتا ہے، نمبر ایک خوشی میں، نمبر دو مصیبت میں۔ اگر خوشی میں انسان شریعت پہ چل رہا ہے، مصیبت میں صبر کر رہا ہے، سمجھنا چاہیے مسلمان کامل ہے۔ لیکن اگر خوشی آتی ہے، انسان دین سے نکل جاتا ہے، شادی کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر موسیقی چل رہی ہوتی ہے، شادی کا موقع آتا ہے تو ہندوؤں کی رسمیں جاری ہوتی ہیں، اس وقت انسان دین سے دور ہٹ جاتا ہے، کہتے جی میرے بیٹے کی خوشی ہے۔ وہ کیا خوشی جس خوشی میں تم اللہ کے احکامات کو توڑ دو، وہ کیا خوشی جس خوشی میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پامال کر دو، وہ کیا خوشی جس خوشی میں تم قرآن و سنت کے احکامات کا مذاق کر دو، وہ کیا خوشی جس خوشی میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرو۔ وہ خوشی نہیں ہے۔ اس لیے ایسی شادیاں برقرار نہیں رہتی۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے چند مہینے، چند سال گزرتے ہیں، ناچاکیاں آ جاتی ہیں، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، ساس بہو کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا گھر میں شروع ہو جاتا ہے۔ جو بہو لائی تھی کہ وہ سردار بنے گی، گھر کے نظام کو چلائے گی، محبت ہوگی، محبت کیا نفرت شروع ہو جاتی ہے، جھگڑے ایسے شروع ہو جاتے ہیں کہ آخر اتنی دوری ہو جاتی ہے، یا نوبت طلاق تک آتی ہے، یا بیٹا اپنی گھر والی کو لے کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ جس کام کے آغاز میں شریعت کی مخالفت ہوگی، اس کام میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کے ایمان کا پتہ خوشی میں لگتا ہے، اور ایمان کا پتہ غم میں لگتا ہے کہ یہ دین پر کتنا چلنے والا ہے۔ اگر خوشی اور غم میں وہ دین پہ چل رہا ہے تو الحمدللہ وہ ہر وقت چلے گا، اور اگر اس موقع پر نہیں ہے تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے اور رجوع الی اللہ کرنا چاہیے۔